بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں تنزیل الرحمان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ معزز ناظرین، آج جس مسئلے پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ حافظ آباد کا بہت اہم مسئلہ بن چکا ہے۔ گزشتہ کئی مہینوں سے اور گزشتہ روز سے مختلف سوشل میڈیا گروپس میں ایک مسئلہ دیکھنے کو ملا کہ جامعہ اشرفیہ قرآنیہ پانی پت والوں کی جگہ پہ کچھ لوگ نجائز قبضہ کر رہے ہیں۔ جب یہ خبر سوشل میڈیا پہ دیکھی تو میں نے رابطہ کیا سٹی پولیس سے اور اس کے علاوہ جامعہ اشرفیہ کی کمیٹی سے۔ تو جب میں ان سے ملا تو میں حقائق جان کے حیران رہ گیا کہ سوشل میڈیا پہ پھیلائی جانے والی باتیں اور حقائق بالکل زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ یہ کہ حقائق کچھ اس طرح ہیں کہ جامعہ اشرفیہ قرآنیہ جو 1914 میں قائم ہوا، یہاں پہ کثیر تعداد میں حفاظ کرام تیار ہوئے اور اس کی بڑی وسیع پراپرٹی ہے۔ جو بتایا گیا اس کے مطابق اس کی 7 شاخیں کام کر رہی ہیں اور اس کی پراپرٹی جو آج کمرشل ہو چکی ہے، جو ونی کے روڈ اور جگہ والا روڈ اور مختلف جگہوں پہ قیمتی پلاٹ قیمتی دکانوں کی صورت میں ہے۔ بات اس طرح ہے کہ جامعہ اشرفیہ کی جو کمیٹی ہے انہوں نے کچھ دکانیں گزشتہ مہینے کرائے پہ دیں جن کا کرایہ 60,000 مہینہ اور ایڈوانس بھی 4 سے 5 لاکھ تقریباً لیا گیا۔ اب ہوا یہ کہ کچھ لوگ جو اس پراپرٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، جن کا پہلے تو کمیٹی سے کوئی تھوڑا بہت تعلق تھا، اور 1-2 لوگ وہ ہیں جنہوں نے قبل از وقت 1-2 دکان کرائے پہ بھی چند سال قبل لی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہاں کی پراپرٹی جو اب کمرشل ہو چکی ہے اور بڑی قیمتی پراپرٹی ہے، وہ چاہتے تھے کہ وہ دکانیں انہیں اونے پونے داموں پہ 4,000 5,000 کرائے پہ مل جائیں جو 60-70 ہزار کرائے پہ ابھی دی گئی ہیں۔ تو انہوں نے واویلا شروع کر دیا، انہوں نے چھیڑخانی شروع کر دی، اور جو محتمم ہیں وہ بتا رہے تھے کہ مجھے قتل کی دھمکیاں لگائی گئیں اور مجھے بالکل اس طرح سلوک کیا گیا کہ پسٹل مجھے دکھا کے اور کہا گیا کہ اگر آپ نے یہ دکانیں کسی اور کو کرائے پہ دیں تو آپ کو میں قتل کر دوں گا۔ اور یہ 3 سے 4 لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ جگہ وہ لیں اور بغیر کرائے کے لیں، یا اتنا کم کرایہ ہو کہ وہ کرایہ برائے نام ہو 3 سے 4 ہزار یا حد 5,000۔ تو اصل حقائق یہ تھے کہ انتظامیہ جو مسجد مدرسہ کی ہے انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو کرائے پہ یہ جگہ دی، اور وہ لوگ جو بغیر پیسوں کے ان جگہوں پہ قابض ہونا چاہ رہے تھے یا انہیں پونوں میں لینا چاہ رہے تھے، انہوں نے پہلے کمیٹی کو تھریٹ کیا، پھر اس جگہ پہ جا کے سینہ زوری شروع کر دی، جو سٹی پولیس کی مداخلت سے امن و امان کی صورتحال ہو گئی، اور جو لوگ کرایہ دار تھے ان کو ہی ادھر رہنے دیا، اور جو نجائز قبضے کی کوشش کر رہے تھے ان کو پولیس نے روک دیا کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایویڈنس ہے تو مجھے بتائیں۔ اور بتایا گیا کہ ان کے پاس نہ کوئی کرایہ داری تھی، نہ کوئی مالکی تھی، نہ کوئی اور حقوق تھے، وہ صرف سینہ زوری کر رہے تھے، اور صرف علامہ احمد سعید صاحب جو انتہائی شریف آدمی ہیں ان کو مختلف طریقوں سے تھریٹ کر کے، بدتمیزی کر کے، گالی گلوچ کر کے، تو ان سے یہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ آپ پہلے لوگوں کو فارغ کریں اور ہمیں جو ہے وہ کرائے پہ دیں۔ تو بات اصل یہ ہے کہ جو لوگ یہ واویلا کر رہے ہیں سوشل میڈیا گروپس میں، ان کی بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو نہ ان کے پاس کوئی بات تھی۔ اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انتظامیہ جو ہے وہ خود کہہ رہی ہے، اور آپ کو یہ اس ویڈیو میں ابھی دکھا دیتے ہیں، علامہ احمد سعید صاحب کا بیان ہے کہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے ایز اے محتمم اور باڈی جو ہے کمیٹی جو ہے انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے اختیارات استعمال کرتے وہ کرائے پہ جگہ دی، اور کرائے پہ دینے کی ایک ریزن یہ بھی بتائی گئی کہ 1-2 ماہ سے کوئی چھت گر چکی ہے جامعہ کی، تو اس کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اور پیسے نہ اکٹھا ہونے کی وجہ سے یہ ایک اچھے کرایہ دار ملے تو ان کو دیا گیا کہ ان کے پیسوں سے پھر وہ چھت جو ہے مدرسے کی تعمیر کی جائے۔ تو اللہ کے بندو، یہ اللہ کی یہ مدرسے جو ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، تو آپ کو اور کوئی حافظ آباد میں سرکاری کوئی اوقاف کی کوئی کسی حوالے سے کوئی جگہ نہیں ملی کہ آپ مدرسے کی جگہ پہ ہی قبضے کی کوشش کرنی شروع کر دی آپ لوگوں نے۔ یار خدا کا واسطہ ہے، اللہ سے تو نہ جنگ کرو، آپ لوگ بڑے طاقتور لوگ ہوگے، آپ کے پیچھے بڑے بااثر ہاتھ ہوں گے، آپ کو سٹی پولیس کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے، آپ کو ڈی پی او حافظ آباد صاحب کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ آپ کے پاس نہ کوئی کاغذ ہے نہ کوئی کرایہ داری ہے،
ना कोई मालकाना हकूक है, तो फिर भी आपकी दीदा दलेरी इतनी है कि आप वेपन लेके और बंदे लेके उस जगह पे जाके कब्जा करने की कोशिश करते रहे हैं। तो ये एक तो अप्रिशिएट करता हूँ सिटी पुलिस को, जिन्होंने बगैर किसी दबाव के उन लोगों को रोका और उन लोगों को बाज किया। और बाकी जो उसके हवाले से हकायक हैं वो आप खुद अल्लामा अहमद सईद साहब की ज़ुबानी सुन लें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैसियत मोहतरम मदरसा कुरानिया अहमद सईद, तो गुजारिश ये है कि जिस तरह आज सुबह से जिस तरह मीडिया ट्रायल हो रहा है कि ये कब्जा ग्रुप ये है वो हमारे खिलाफ, हालांकि हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं है। मदरसा यफिया की ये ज़ाती प्रॉपर्टी है और जो जगह भी किराए पर दी जाती है वह कमेटी मशवरे के साथ, और कमेटी जो फैसला करती है उसी फैसले पर अमल दरामद होता है। बाकी रहा मसला हमारा और कमेटी जो है, हम सब बहसीत मोहतरम के एक पेज पर है, इसमें कोई किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं। अगर कोई किसी दौर में था तो वो भी अल्लाह के फजल से ख़त्म हो गया है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बारकाफ इस वक्त कमेटी ने 2 आदमियों को, जावेद साहब को जिनका किराया तय हुआ 60,000 रुपये, और इसी तरह मलक असलम साहब हैं उनका किराया तय हुआ, तो कमेटी ने खुद 1200 रुपये के स्टाम्प पर दस्तखत करके उनको जगह दी है। अब ये उनको जगह मिल गई है और इसमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ भी नहीं है। ये महज एक प्रोपोगंडा है, लोगों को बदजन करने के लिए, इंतज़ामिया के खिलाफ प्रोपोगंडा करने के लिए, ये लूट मार फलां है, कोई ऐसी बात नहीं। अल्लाह के फजल और करम से मदरसा यफिया की तमाम प्रॉपर्टी महफूज है, पूरी इंतज़ामिया जो है और पूरा शहर महल्ला जो है वो मदरसे के साथ मुतावन है, कोई किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं। और ना ही मैं इंतज़ामिया से, अफसरान से, बाला से गुजारिश करता हूँ कि इन प्रोपोगंडा करने पर तवज्जो ना दें, अब असल हकीकत की तरफ आएँ, इसलिए कि ये मदरसा यफिया की ज़ाती प्रॉपर्टी है और मदरसा यफिया की जो भी किसी आदमी को किराए पर जगह दी जाती है वो उसकी कमेटी छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद जब आदमी काबिल एतमाद हो कि ताकि वो कल किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा सके मदरसे को, तो उसको तरजीह देकर कमेटी फैसला करती है और कमेटी उसको जगह दे देती है। तो बारकाफ ये लोग बाएतमाद थे और कमेटी के फैसले के मुताबिक उनको जगह दी गई है। कोई किसी किस्म का इसके अंदर ऐसा मसला नहीं है कि ना कोई ज़ाती मफाद है ना दूसरा मफाद है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मदरसे के मफाद को सामने रख कर ये फैसला किया गया है। तो जो कुछ भी मीडिया ट्रायल हो रहा है सिर्फ झूठ पर मबनी है, किरदार कुशी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो बारकाफ मैं तो इंतज़ामिया से यही गुजारिश करूँगा कि कम अज़ कम जो है ना असल हकीकत की तरफ आए। प्रोपोगंडा तो फिर दुनिया करती रहती है, झूठ बोलती रहती है, झूठ का तो कोई हाल नहीं है। मोहम्मद इकबाल शादी मदरसा अशरफिया कमेटी आजमगढ़ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ 2-4 ਆਣ 5 ਆਣ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਟਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ? ਜਗ੍ਹਾ 60,000 ਤੋਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 1,80,000 ਰੁਪਇਆ, ਫਿਰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਦਰਸੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 100-150 ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੇ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਵਿਗੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਗਿਰੇ ਨੇ, ਛੱਤ ਗਿਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣੇ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤਾਵਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ।